والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسند پہ براجماں صاحب صدر گرامی قدر زیب سجادہ آستانہ عالیہ پیر سید قائم علی شاہ صاحب ولی رحمت اللہ تعالی علیہ، جناب صاحبزادہ محمد ریاض القادری صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، علماء کرام، معزز محترم زائرین حاضرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس بابرکت اجتماع میں آپ کی طرح مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ میں اور آپ ایک اللہ کے کامل ولی کے قدموں میں ان کے زیر سایہ رمضان المبارک کی بابرکت رات کے دامن میں اترتی ہوئی جو برکتیں ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مالک جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ ہمارے میزبان عالی مرتبت نے جس محبت سے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اور معنوی حسن کے ساتھ ساتھ صوری حسن سے آج کی یہ جو محفل مالا مال ہوئی، یقیناً یہ ان کے ذوق لطیف کا نتیجہ ہے اور سال ہا سال سے وہ اپنی محبتوں کا یوں اظہار کرتے ہیں، بلکہ پورا سال اسی ذہن میں رہتے ہیں۔ اب پورا سال یہ انتظار رہتا ہے کہ محفل پاک، محفل نعت سے پاک کی تقریب منعقد ہونے والی ہے، اور یہ محفل گزرتی ہے تو اگلے پروگرام کے لیے ذہنی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ گویا زندگی کا یہ سارا سفر حضور کی مدحت کے لیے وقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ذوق و محبت میں اور حضور علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور رشتہ محبت میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔ آج کے
اس اجتماع میں مجھے جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا حکم صادر ہوا تھا وہ رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے کچھ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ وقت کی نزاکتیں مجھے ملحوظ رہیں گی، چونکہ سحری کا وقت قریب ہوا جا رہا ہے اور محفل دیر سے شروع ہوئی ہے۔ ملک کے مقتدر ثناخواں تشریف فرما ہیں، ہم ان سے بھی بہت کچھ حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش میں کہی ہوئی نعتیں سننا چاہیں گے، تو میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرما دیں۔ آمین آمین۔ میں آپ کی ایک ایک لمحے کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ الصوم فی اللغت الامساک، لغت میں روزہ رکنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں عبادت کی نیت سے طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے قصدن رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ملک تحمور الثالث حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے۔ اس کے دور میں قحط پڑا تو بادشاہ نے اپنی رعایا کو سیاسی حکم نامہ جاری کیا کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ ان دکھیوں کی مدد ہو سکے۔ قوم نے سیاسی حکم نامے کو قبول کیا اور انسانی ہمدردی پر مشتمل اس بات کو دل و جان سے مانا اور ایک وقت کا کھانا کھایا اور ایک وقت کا کھانا اپنے قحط زدہ بھائیوں کے لیے بچایا۔ اس قوم کی اس ادا کو اللہ نے پسند کر لیا اور وقت کے نبی پر وحی ہوئی کہ اس قوم کی اس ادا کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح روزے کی فرضیت ہوئی۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے روزے کی تاریخ کے حوالے سے اسی قول کو نقل کیا۔ پھر ہر نبی پر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن مجید کی یہاں نص موجود ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے اوپر بھی ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے قبل جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حضور رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، لیکن ہجرت سے 1.5 سال بعد 2 ہجری کو حضور علیہ السلام پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس طرح حضور کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے فرضیت روزہ کے بعد، ان میں سے 7 رمضان 29 کے تھے اور 2 رمضان 30 کے تھے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ زیادہ تر رمضان 29 کا ہوتا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ذہن نشین رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 اللہ پورے 30 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم نوازی ہے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ مسلسل 1 مہینہ بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم صادر ہوا؟ مالک نے کس طرح چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا بھی رہے اور پیاسا بھی رہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، وہ سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت میں دودھ دیتی ہے۔ بیٹے کے لیے ماں جن جن مراحل سے گزرتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ بیٹے کی تعلیم کے لیے زیور بیچنا پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ بیٹے کے لیے اس کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا رکھی، وہ محبتوں کے امڑتے ہوئے جذبات رکھے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے ڈھونڈنے نکلو تو شاید ہی کوئی چیز خالص ملے، لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص ہے، ماں کا پیار آج بھی کھرا اور سچا ہے۔ اس کے سینے میں مالک نے محبت ہی اتنی رکھ دی ہے کہ جس کو دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔
وہ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کی محبت کو چند لفظوں میں بیان کیا. وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں اب بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اسی خیال میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو. یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کا پیار ہے. ماں کا نعم البدل کیا، ماں کا تو بدل بھی موجود نہیں ہے. علامہ اقبال کی جب والدہ انتقال کر گئی تھی تو ان دنوں کے اندر وہ دیار غیر میں تھے، تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال کی زینت ہے. اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں. اس میں کہتے ہیں آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا. استاد سے بھی تو کہنا پڑتا ہے نا حضور دعاؤں میں یاد رکھنا، شیخ سے بھی عرض کرنا پڑتا ہے اپنی دودھ راتوں میں مجھے نہیں بھولنا، حاجی کو معتمر کو عرض کرنا پڑتا ہے سین حرم میں مسجد نبوی کی بہاروں میں مجھے یاد رکھنا ہے. کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا امی دعا کرنا. ماں کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے. اپلے تھاپ کی ہوئی ماں گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ کے عرش کو جنبش دینے کے لیے وہ ہاتھ بھی کافی ہوتے ہیں. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، اور جب ماں مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں چٹکنے لگی ہیں. ماں کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہے ساری دنیا کا شہد نچوڑ دیا جائے اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ماں کے لہجے میں مٹھاس مالک نے رکھ دی ہے. وہ خورشید گیلانی نے لکھا تھا ماں کے عنوان سے، وہ کہتا ہے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف نہیں ملتا جو چولہے پر بیٹھ کر ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ آتا ہے. عالی جناب حضرت صاحب بڑے بڑے اعلیٰ القاب سننے سے وہ حاضر وہ لطف نہیں ملتا جو ماں کی زبان سے اوے ببلو نکلنے سے لطف آتا ہے. ماں کا سینہ محبتوں کا خزینہ ہے، اور ماں کے سینے کے اندر مالک نے اتنا پیار رکھ دیا ہے کہ جس کا دنیا پر نعم البدل کیا بدل بھی نہیں ہے. غور کیجئے ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، اتنا پیار ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے، اور جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا. جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنی محبت ہے، جس نے تخلیق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا. اس لیے کہا نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. انسان اس رب کو بھول گیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے مغرور کر دیا ہے؟ دولت نے؟ وہ تو 4 دن کی کہانی ہے. حسن نے؟ وہ تو ڈھلتا سایہ ہے. جوانی میں؟ وہ تو جانے والی چیز ہے. وہ چیز تو بتا، اس کا نام تو زبان پہ لا جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا. کتنا بڑا احسان ہے. اور پھر تجھے اعضاء کو توازن دیا، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا. تیری زبان میں گوشت کا لوتھڑا تھا، بولنے کا طریقہ نہیں تھا. اس نے تیری زبان کو بولنے کا سلیقہ سکھایا. آج تیرا طوطی بولتا ہے. لفظ تیری زبان اور تیرے انداز سے ادا ہوتے ہیں. تیرے ہاتھوں میں طاقت ہے. آج تو ہاتھیوں کو نچا لیتا ہے، شیروں کو بٹھا لیتا ہے، ستاروں پہ کمندیں تو ڈالتا ہے، مریخ پہ سفر کی تیاریاں تو کر رہا ہے، چاند کی دھرتی پہ زمین پہ تو نے قدم رکھ دیا ہے. انسان ذرا غور تو کر، تو تھا کیا؟ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کر کے دیکھ. چل ماضی کو نہیں دیکھنا تو مستقبل کو ہی دیکھ لے. ایک وقت پھر آئے گا، پھر لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہوگی، پھر لاٹھی بھی جواب دے جائے گی، پھر چارپائی پہ لگ جائے گا، جسم کی پوری قوت صرف کر کے ایک گلاس پانی کا مانگے گا. اور اس وقت تو زندگی سے تنگ آ جائے گا، گھر والے بھی تنگ آ جائیں گے. اب ہم تمہیں اگر موت نہ دیتے بتا تو کیا کرتا؟ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ. ہم نے زندگی دی یہ بھی ہمارا احسان، اور ہم نے موت دی یہ بھی ہمارا احسان. تو ڈاکٹر کو کہتا لگا زہر کا ٹیکہ، سارے تنگ تھے تیرے سے، سارے کہتے تھے اللہ بابے کو پردہ دے دے تو اچھی بات، لیکن تجھے پردہ بھی نہ ملتا، تجھے موت بھی نہ آتی تو بتا کیا کرتا؟
ہم نے زندگی دی یہ بھی احسان کیا، فَأَمَاتَهُ، اور موت دی یہ بھی احسان کیا۔ اچھا کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، جانور بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی اگر روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا؟ تو تو مردہ تھا، بے حس تھا، کیا کر سکتا تھا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم نے وفا نبھائی تیرے ساتھ، کہا اسے غسل دو، اس کے سند سند پہ خوشبو ملو، اس کو چپٹے لباس میں کفن دے دو، اور اس کو پھر 4 آدمی اٹھائیں اور کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے۔ اور پھر آج ہم نے تجھے تکریم دی، ہم نے تجھے عزت دی، امام کعبہ ہے وہ بھی پیچھے کھڑا ہے، تجھے آگے رکھ دیا، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ لے، تجھے پھر بھی شرم آئے گی، ذرا آگے جا کے دیکھے، تجھے پھر بھی شرم آئے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بتا تجھے کس شے نے خدا سے غافل کر دیا۔ اور پھر اب بلا بھاگے ہوئے کبھی کوئی یوں آواز دیتا ہے؟ سکول سے بچہ بھاگ جائے تو اس کو پکڑا جائے تو اس کا سلوک اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ غلام بھاگ جائے تو اس کو کیسے آواز دی جاتی ہے؟ جو بھاگا ہوا ہے اس کو آواز دے رہا ہے، یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان پلٹا۔ اور کہیں فرمایا قتل الانسان، یہ مر جانا انسان کتنا ناشکرا ہے۔ تو کیسی اس کی رحمتیں ہیں، بندے کو پکارا جا رہا ہے تو انسان اگر ماضی کی طرف دیکھ لے پھر بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے، اور اگر آگے ذرا 2 قدم بڑھ کے دیکھ لے پھر بھی سے حیا آ جائے۔ کہا اس مالک کا در کیوں چھوڑ گیا ہے؟ اللہ ذی خالقہ کا، جس نے تجھے پیدا کیا۔ توجہ کیجئے، جس ماں نے جنم دیا وہ تو گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، وہ تو گوارا نہیں کرتی، سارے کام چھوڑ کے پہلے دودھ دیتی ہے۔ بیٹے کے لیے کسی گھر کے برتن مانجنے پڑے اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں کی زندگی بھر کا پیار ایک طرف، اور مالک کا شفقت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لینا ایک طرف، تو وہ جب ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے تو مالک نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ پورا مہینہ بھوکا رہے؟ آؤ پھر ماں کی گود میں آئیں، ماں کی محبتوں بڑے گھنے چھاؤں میں آئیں۔ ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، بھوک سے تڑپنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اب بیٹا ہو گیا بیمار، ڈاکٹر کے پاس اٹھا کے ماں بیٹے کو لے گئی، ڈاکٹر نے تشخیص کی، جو علاج تجویز کیا اس میں سیرپ کڑوا تھا، بیٹا پیتا نہیں تھا، ماں نے لٹا لیا زبردستی، منہ کھولا اور حلق میں کڑوا سیرپ ٹپکا رہی ہے، بیٹا چیخ رہا ہے، ماں جو حلق سے نیچے سیرپ اتر رہا ہے، اطمینان ہے اس کے چہرے پہ۔ کیا ماں صفاک ہو گئی ہے؟ نہیں۔ اس کی ممتا چھن گئی ہے؟ نہیں۔ اس کی محبت کے جذبات سرد ہو گئے؟ نہیں۔ کیا اس کا پیار رخصت ہو گیا؟ نہیں۔ وہ تو ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور آج بیٹا رو رہا ہے اور ماں کے چہرے پہ اطمینان ہے۔ تو غور کریں گے، ماں جانتی ہے بیٹا نہیں جانتا، ماں سمجھتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے لیکن نتیجہ شفا کی صورت میں ہوگا۔ اس لیے مالک بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا رہے، لیکن اس کے باوجود کیوں چاہ لیا؟ کہا لعلکم تتقون، میرے بندو تمہیں تقوی کا نور مل جائے گا، تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہوا، کیا بھوکے اور پیاسا رہنے سے تقوی ملتا ہے؟ تقوی کی دولت بھوک سے ملتی ہے؟ تو آئیے شیخ فرید الدین عطار سے پوچھتے ہیں۔ اور اس سے قبل ایک اور بات طے کر لیں، ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ اب نفس بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ تو شیطان تو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، جب شیطان خود گمراہ ہوا اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس وقت تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی لے ڈوبا۔ آنا خیر منہ، جس نے اندر سے سر اٹھایا، اور شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان، اکیلی اور ناتواں جان 2 دشمنوں کے نرغے میں۔ لیکن اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ سیام آیا شیاطین جکڑ دیے گئے۔ 2 دشمن تھے، ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ یہ جو مسجدوں کو پھاٹک کھل گئے اور قرآن کی تلاوت ہونے لگی، یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہوا، اور پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، یہ نفس کے موجود رہنے کی وجہ سے ہے۔ 2 دشمن تھے، ایک بند گیا، دوسرا دشمن موجود ہے۔ اب یہ نفس، اس کو کس طرح رام کیا جائے گا؟ چونکہ اگر نفس قابو میں آ گیا تو شیطان کچھ نہیں کرے گا۔ شیطان باہر کا چور ہے، نفس اندر کا چور ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب کبھی چوری ہو جاتی ہے تو لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا، بوڑھے آدمی بیٹھ جاتے ہیں، دانشور لوگ، لیکن ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں،
کہ کوئی اندر کا بندہ بھیتی موجود ہے، اتنی دیر تک چوری نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اندر کا بندہ موجود نہ ہو۔ یہ شیطان اتنی دیر تک حملہ نہیں کر سکتا جب نفس ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ اب شیطان کے چھٹنے سے قبل ہم نفس کو قابو میں کر لیں تو شیطان چھٹ بھی گیا تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اب نفس کا علاج کیسے ہوگا؟ تو آئیے شیخ فرید الدین عطار کو پوچھتے ہیں۔ پہلے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ شیخ فرید الدین عطار ہیں کون؟ علامہ اقبال کے روحانی مرشد ملا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ان کے تعارف کے لیے پیش کرتا ہوں۔ شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں علامہ رومی لکھتے ہیں: ہفت شہر عشق را عطار گشت، ما ہنوز اندر خم یک کوچام۔ عشق کے ساتوں شہر حضرت عطار گھوم چکے ہیں، ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کی پہلی نکڑ پہ کھڑے ہیں۔ یہ ملا رومی کہہ رہے ہیں۔ وہ شیخ فرید الدین عطار کہتے ہیں: نفس نتواں کش الا باسی چیز، بات گوئم یادگیرش اے عزیز، خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ کہا نفس نہیں مرتا، لیکن تین اسلحے لے کے نفس پہ ٹوٹ پڑو گے تو نفس قابو میں آ جائے گا۔ خنجر خاموشی، ایک خاموشی کا خنجر، دوسرا شمشیر جو، بھوک کی تلوار، تیسرا نیزائے تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ تو یہ اسلحے ہیں، اگر ان سے نفس پہ حملہ آور ہوں گے تو نفس قابو میں آئے گا۔ تو جو بھوک ہے وہ نفس کو رام کرنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا: اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، چونکہ روزے قاطع شہوات ہیں۔ تو بھوک سے، پیاس سے نفس قابو میں آتا ہے۔ اور دیکھا آپ نے رمضان میں ایک دشمن بن گیا، بھوک سے دوسرا دشمن تھوڑا سا دبا، اور تصور کیا بیدار ہوا۔ کڑکتی دوپہر، سخت گرمی، پیاس کی شدت، ٹھنڈا پانی موجود ہے اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور بندہ پھر بھی نہیں پیتا کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسا پختہ عقیدہ ہے! بلکہ غسل کرتا بھی احتیاط کرتا ہے، کوئی ہلکا، کوئی حلق سے نیچے قطرہ ٹپک نہ جائے۔ وہ جو ڈٹ کے گناہ کرتا تھا وہ اندر تنہائی میں ڈر رہا ہے۔ یہ مالک پہ یقین و اذعان پیدا ہوا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس عقیدے کو اپنے اوپر ہم وارد کر دے تو گناہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا۔ ساتوں دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے، بت کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا، اور زلیخا بولی ہے تالک، اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو یہی عقیدہ کار فرما ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا: قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو اپنے بت کے آگے پردہ ڈال لیا، اپنے خدا سے چھپ گئی، میرا خدا تو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ یہ یقین کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل بنا دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال۔ بخاری میں بھی روایت، مسلم میں بھی روایت، نسائی میں بھی روایت۔ حضور فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور سورج 1.25 میل پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اب رخ الٹا پھر سیدھا ہو جائے گا، اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے سبب سے پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، وہ پسینہ اس پسینے کی طرح کا نہیں ہوگا، بلکہ علماء لکھتے ہیں، امام ابن رجب حنبلی لکھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب زمین پہ ڈال دیا جائے، اس کی بدبو سے انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ پھٹ جائیں۔ اور اس کی گرمی اور اس کی حدت کا عالم یہ ہے، احد پہاڑ کے اوپر اس کا ایک قطرہ رکھ دیا جائے تو احد پہاڑ پگھل جائے اس پسینے سے کی گرمی کی وجہ سے۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے اس پسینے میں شرابور ہوں گے، لیکن فرمایا 7 اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 کون ہوں گے؟ امام عادل، ایک عادل حکمران جو حکمرانی بھی کرے اور عدل کے اصولوں کو بھی نہ چھوڑے۔
اللہ اکبر، امام عادل۔ دوسرا وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ کام تو بڑا مشکل ہے، لیکن سنیے حضور ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ الشاب التائب حبیب اللہ، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ جب پنجوں میں طاقت نہ رہے، دانت ٹوٹ جائیں، اس وقت بھیڑیا بھی تسبیح پکڑ لے تو کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ جوانی میں پیشانی سجدے میں رکھی جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے الاپے تھے۔ جوانوں، جوانی میں جو رونے کا مزہ ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے رومی ہو راضی ہو عطار ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ سحری کے خیر بڑھاپے میں بھی اگر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا کر دے تو یہ بھی بڑی دولت ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن گناہوں سے مسلسل باز نہیں آتے۔ وہ کیا کہا میاں محمد بخش عارف کھڑی نے، بڑی ستھری اور پاکیزہ تنقید کی۔ فرماتے ہیں ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکنتے، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اگر بڑھاپے میں بھی مل جائے توفیق توبہ تو یہ بھی بڑی دولت ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے، لیکن جوانی میں اگر کسی کو یہ دولت مل گئی تو بہت بڑی دولت ہے۔ تیسرا فرمایا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، مسجد کی تعمیر کے ساتھ اس کا دل لگا رہتا ہے کہ جلدی مسجد تعمیر کے مراحل سے گزر کے تکمیل تک پہنچے، مسجد کی آبادی کے ساتھ، مسجد کی بہتری کے ساتھ، تزئین کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، آرائش و زیبائش کے ساتھ، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ حضور ارشاد فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے وہ مسجدوں میں یوں لگے رہتے ہیں، ان کو ڈھونڈنا ہو تو مسجدوں میں ملیں گے۔ فرمایا کبھی وہ بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو انہیں مسیطڑ کہہ دیتے ہیں نا اپنی زبان کے اندر، سنو اس مسیطڑ کی شان۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور چوتھا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ آدمی جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ عورت معمولی نہیں تھی، ذات منصب و جمال، حسن و جمال کی پیکر تھی، اس کی ایک ایک ادا سے سورج طلوع ہوتا تھا، اس کا حسن جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ اس نے اس نوجوان کو لبھانا چاہا اور دعوت گناہ دی۔ اس نوجوان نے آگے سے کیا کہا؟ فقال انی اخاف اللہ، کہا تیری بات کیسے مانوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کے بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس شخص کو اللہ اپنی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ حضرت امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روض الریاحین کے اندر واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور تھا بڑا خوبصورت، تقوی کے نور سے بھی مالا مال تھا، اللہ کا ولی تھا۔ ایک عورت آئی، اس کا منمونا چہرہ دیکھا، فریفتہ ہو گئی، ضرورت سے زیادہ اس نے کپڑا خرید لیا، گٹڑی بھاری ہو گئی، مال کے دکان سے کہا اس نوجوان کو کہو کہ میرے ساتھ یہ گھر میرا سامان چھوڑ آئے۔ دکاندار لالچ میں آ گیا، نوجوان کو ساتھ بھیج دیا۔ جب گھر داخل ہوئی، نوجوان اندر گیا، اس نے پیچھے سے دروازہ مکفل کر دیا، حیا سوز لباس بھی اتارا اور اس کو دعوت گناہ دینے لگی۔ وہ کہتا تھا انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں ڈرتا ہوں، میں کیا جواب دوں گا اپنے مالک کو۔ اس کا رواں کانپ رہا تھا، اس نے ہر ہیلا کیا، ہر جتن کیا، لیکن وہ پگلی نہیں جانتی تھی کہ نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا۔ وہ صرف حسین ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ اس نے کوشش کی، محنت کی، لیکن وہ ہر جال سے بچ نکلا۔ اس کے دل میں خیال آیا شیطان کا یہ روپ بڑا سخت روپ ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، وقت آخر آیا ان کا، آنکھوں سے نابینے تھے، 80 سال کے قریب عمر ہے، اور ایک شخص حال پوچھنے آیا، دوست، کہا سعید ابن المسیب سناؤ کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ میں مرضی آئے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر اس عورت کے روپ میں آئے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ اس شخص کی بات ہے جو آنکھوں سے نابین ہے، 80 سال کی عمر ہے، تابعی رسول ہے،
اور 3 دن تک گنبد خضرا کے پاس بیٹھ کے حضور علیہ السلام کے گنبد سے نماز کی آوازیں سنتا رہا ہے۔ میں اور آپ کون ہوں، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں اس جال میں پھنس نہ جاؤں۔ ذہن میں ترکیب آئی، اس عورت کو کہا اگر تو اجازت دے میں ذرا بات تم سے نہ ہوا۔ اس نے کہا چلے جاؤ۔ باہر بے تابانہ وہ انتظار کرنے لگی۔ اس نے ہاتھوں پہ پخانہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا۔ جب باہر نکلا تو بدبو اٹھ رہی تھی۔ عورت نے دروازے کھول دیے، تو پاگل ہے، مجنون ہے، میں تیرے اوپر مر مٹی، تو تیرا تو تباسن عقلی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا مالک تیرا شکر، میرا بدن گندا ہو گیا لیکن من تو پاک رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو گندگی دھل جائے گی لیکن اگر باطن کی گندگی لگ جاتی تو پھر کیا بنتا۔ باہر جا کے ایک چشمہ تھا، امام یافعی لکھتے ہیں وہاں جا کے اس نوجوان نے غسل کیا، اور پھر جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ مر گیا لوگوں نے دفن کیا اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ۔ تو روزہ یہ تصور دیتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ ہم اس کو اپنے اوپر وارد کر لیں۔ پانی نہیں پیتے اللہ دیکھ رہا ہے، کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے، جب رشوت لیتے اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب آنکھ بھٹکتی اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب خیال بہکتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اس کی تو نگاہ کا عالم یہ ہے، ارا زبیبا نملۃ السودا، کالی رات کے اندھیرے میں سیاہ پہاڑی سلسلہ ہے، ان پہاڑوں کی جڑوں کے اندر ایک گہرا غار ہے، اس غار میں چونٹی کا سوراخ ہے، اس میں کالے رنگ کی چونٹی چلتی ہے۔ تمہارے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں صرف چونٹی کو دیکھتا ہوں، نہیں، کالی رات کے اندھیرے میں شب دیجور کی ظلمتوں میں سیاہ پہاڑی سلسلے کی جڑوں میں جو گہرا غار ہے اس میں چونٹی کی سوراخ ہے، اور اس سوراخ کے اندر کالی چونٹی جب چلتی ہے اس کے پاؤں سے سینہ سنگ کے اوپر، پتھر کے اوپر جو ننھی لکیر بنتی ہے جس کو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، تمہارا رب اس لکیر کو اس طرح دیکھتا جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے۔ تو کیا وہ ذہن میں پیدا ہونے والے خیالوں سے غافل ہے؟ وہ ہر شے کو دیکھتا ہے، اس کی نظروں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور، اقبال کہتا ہے تیری نگاہ تو سینوں کے راز بھی جانتی ہے۔ تو ہم اس خدا سے چھپ سکتے ہیں، وہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیتا ہے۔ تو وہ مالک جو کھانا کھانے لگے، پانی پینے لگے تو دیکھتا ہے، چوری کریں تو پھر بھی دیکھتا ہے، نظر بھٹکے تو پھر بھی دیکھتا ہے، اور جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ آؤ اس تصور کو پختہ کر لیں اور اپنے اوپر طاری کر لیں، اور یہی اولیاء کا پیغام ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، حضور کی محبتوں کا اسیر بنائے، اور روزہ رمضان کی جو اس کا فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق انیق عطا کر دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔